بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، یہ رابطوں کی دنیا ہے اور رابطے کا ایک پرانا ذریعہ خط بھی ہے۔ اردو کا نصاب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خطوط نویسی کی بھی باقاعدہ تدریس کرتا ہے تاکہ مؤثر ابلاغ کی آبیاری ہو سکے۔ اساتذہ اس ہنر کو سکھانے میں اپنی تدریس کے دوران ہمتن مصروف ہیں۔ یہاں ہمارا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ اس سوال میں پورے نمبر کیسے حاصل کیے جائیں۔ آپ قلم کاغذ سنبھالیں، ہم بات شروع کرتے ہیں۔ خط، جسے اردو میں چٹھی، مکتوب، نامہ یا پیغام وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ امتحانات میں 10 نمبر کا سوال ہے، جس میں سے 9 سے کم نمبر لینا جرم ہے۔ زیادہ لے لیں تو آپ کی ہمت۔ نصابی تقسیم کے لحاظ سے خطوط عام طور پر ذاتی یا نجی، سرکاری یا دفتری، سماجی یا عمومی یا پھر انتظامی کی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، جن کی تحریر میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم بات ذاتی یا نجی خطوط سے شروع کر رہے ہیں۔ ذاتی خطوط اپنے اجزاء کے اعتبار سے عنوان، پیشانی یا آغاز، نفس مضمون، متن، اصل مدعا یا خاتمہ، یعنی 4 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، جن کے نمبروں کی تقسیم بھی دی گئی ہے۔ مختلف بورڈز میں ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر عموماً یہ سوال 10 نمبر ہی کا ہوتا ہے۔ بات خط کے عنوان سے شروع ہوتی ہے، جو کہ عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بات یہیں سے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ عنوان سے مراد وہ موضوع یا مخاطب ہے جسے خط لکھنے کو کہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آسان سی ایک لائن آپ کو ایک نمبر دلوا سکتی ہے۔ خط کا دوسرا جزو یعنی پیشانی بذات خود 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ 3 نمبروں کا ضامن ہے، اس لیے اس پر ذرا الگ الگ نظر ڈالتے ہیں۔ مقام کا اصل مقام سوال شروع کرتے ہوئے انتہائی دائیں جانب ہے۔ یہ 2 الفاظ کی ترکیب جو امتحانی مرکز یا امتحان کا کمرہ ہو سکتا ہے، ایک نمبر کی حامل ہے۔ اس پر آگے چل کر بات ہوگی کہ متعلم یہ ایک نمبر کیسے گنواتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے تاریخ کی۔ اس ایک نمبر کے لیے اسے ان دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کی جانے والی کوتاہی کا تذکرہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ اس کے بعد القاب لکھے جاتے ہیں۔ القاب لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جس کے لیے یہ لکھ رہے ہیں اس سے آپ کے رشتے کی نوعیت کیا ہے۔ رشتے کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اسے کتنے غیر روایتی یا روایتی طریقے سے لکھا جائے۔ بے تکلف دوست کو صرف نام سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حصے کا آدھا نمبر ہے۔ پھر نمبر آتا ہے پیشانی کے آخری حصے آداب کا، جسے روایتی طریقے یعنی سلام یا پھر بے تکلفی کے انداز یعنی کسی دعا سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی صحیح طور پر لکھا ہو تو آپ کو آدھا نمبر دلا سکتا ہے۔ امتحانی نقطہ نگاہ سے خطوط نویسی کا یہ حصہ سب سے زیادہ نمبر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ حصہ 5 یا کچھ بورڈز میں 6 نمبروں کا ہوتا ہے۔ اس حصے کو مزید 3 اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حصہ خط کا سب سے اہم حصہ بھی ہے۔ خط کے سارے نمبر اس حصے کے درست انداز میں حل کرنے سے جڑے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ روح ہے جس سے جسد خط زندہ ہے، اس لیے اس حصے کا جاندار انداز میں حل کرنا از حد ضروری ہے۔ اس حصے کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس سے سہولت یہ ہوگی کہ ہم زیادہ اور درکار سارا مواد آسانی اور یاد دہانی سے لکھ پائیں گے۔ پہلا حصہ آغاز کلام کا ہے،
جس طرح ہم ملاقات پر گفتگو مناسب انداز سے شروع کرتے ہیں، یہی انداز خط کا بھی ہے۔ مخاطب کی مناسبت سے یہ آغاز سنجیدہ اور رسمی بھی ہو سکتا ہے اور بے تکلفانہ بھی۔ جیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، یا یار اب تو مان جاؤ، اب تو میں نے خود رابطے کا آغاز کر دیا ہے۔ خط کے اس سب سے اہم حصے کا سب سے اہم پہلو یہ پیراگراف ہے، جس میں وہ بات کہی جاتی ہے جو ممتحن نے پوچھی ہو۔ بعض اوقات ایک بات کے کتنے ہی پہلو ہوتے ہیں، سوال کے وہ پوشیدہ پہلو بھی جانچے جاتے ہیں، اور نمبروں کا تعین اس حصے کے معیاری انداز تحریر سے لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سوال کے سارے پہلو ضبط تحریر میں لائے جائیں۔ جس طرح ملاقات کا اختتام بھی رسمی گفتگو سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ خط بھی سنجیدہ یا پرمزاح انداز میں باقاعدہ اجازت سے ختم کیا جائے۔ اس تحریر کا آخری حصہ جو 1 نمبر کا ہے، وہ مناسب القاب سے خط کا اختتام ہے۔ بعض اوقات یاد کیے ہوئے خطوط میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خط لکھنا کس کو شروع کیا تھا، اور یہ نامناسب القاب خط ختم کرتے ہوئے نمبروں میں کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ صاحب آپ کے طالب علم نے اور معزز والدین آپ کے جگر گوشے نے یہ تو سیکھ لیا کہ خط لکھا کیسے جائے، مگر ایک اہم کام تو رہ گیا کہ کیا نہ کیا جائے، یا کون سی عمومی اغلاط ہیں جن کے پرہیز سے پورے نمبر آ سکتے ہیں۔ یعنی کام ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن بات ذرا طویل ہو گئی ہے۔ اس لیے یوں کرتے ہیں کہ اس سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اگلی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں، تاکہ حسب وعدہ ویڈیو طویل بھی نہ ہو اور بوجھل بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ آپ سے جلد ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔